وہ گہری نیند میں ڈوبا ہوا تھا، تب اسے اپنے چہرے پر نتالیہ کی انگلیوں کا لمس محسوس ہوا۔ وہ لمس سے کیوں نہ آشنا ہوتا، پچھلے 9 ماہ سے وہ روز صبح حیدر کو ایسے ہی تو جگایا کرتی تھی۔ اس سے پہلے وہ حیدر کے چہرے سے اپنی مخملی انگلیاں ہٹاتی، حیدر نے نیند میں ہی اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میرے جاگنے سے پہلے یہاں سے جانے والی تھی نا تم روز کی طرح؟ میرے جاگنے سے پہلے یہاں سے جانے والی تھی نا تم روز کی طرح؟ حیدر نے اپنی آنکھیں کھولی تو نتالیہ کا مسکراتا ہوا چہرہ اس کے سامنے تھا۔ حیدر شکوہ کرتا ہوا اس سے پوچھنے لگا، رک کر آپ کے پاس کیا کروں گی؟ روز رات میں آپ کے بلانے پر آپ کے پاس آ تو جاتی ہوں حیدر۔ نتالیہ حیدر کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکالتی ہوئی اس سے بولی۔ نتالیہ کے ہاتھ چھڑوانے پر حیدر ایک دم اٹھ بیٹھا۔ نتالیہ رکو پلیز، ابھی مت جانا، میری بات سن لو۔ نتالیہ پیچھے کی طرف قدم اٹھاتی اسے دور ہو رہی تھی۔ حیدر جانتا تھا وہ سارا دن اب اس کو نظر نہیں آئے گی، جبھی وہ بے قرار لہجے میں اس سے بولا، مگر تب تک نتالیہ کا وجود ہوا میں تحلیل ہو چکا تھا۔ ساری رات نتالیہ کے خواب و خیالوں میں گزار کر روز صبح وہ نتالیہ کے جانے پر یوں ہی اداس ہو جاتا۔ حیدر تم جاگ گئے ہو؟ معائشہ کی آواز اسے ہوش کی دنیا میں واپس لے آئی۔ معائشہ بیڈ روم میں آ کر حیدر سے پوچھنے لگی، تمہیں کیا میں سویا ہوا لگ رہا ہوں؟ عجیب بے تکی سی باتیں مت کیا کرو معائشہ، اپنی آنکھوں کے ساتھ ساتھ عقل کا بھی استعمال کیا کرو۔ حیدر معائشہ کو دیکھ کر بیزار سے لہجے میں بولتا واش روم چلا گیا۔ پچھلے 2 ماہ سے روز صبح جاگنے کے بعد معائشہ حیدر کا اسی طرح کا خراب موڈ دیکھتی آئی تھی۔ وہ جانتی تھی حیدر تھوڑی دیر میں اس کے ساتھ نارمل ہو جائے گا، مگر اسے یہ بھی پتا تھا رات ہوتے ہی وہ اس کے لیے دوبارہ اجنبی ہو جائے گا۔ حیدر پلیز میرے پاس آ جائیے، مجھے آپ کی ضرورت ہے، بہت زیادہ۔ خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتی ہوئی وہ تکلیف سے آنکھیں بند کیے کراہتی ہوئی بولی تو نتالیہ کی آواز سن کر رجو اس کے کمرے میں بھاگی چلی آئی۔ نتالیہ بی بی آنکھیں کھولیے اپنی، میں نے تو پہلے ہی اندازہ لگا لیا تھا، ڈاکٹرنی نے ڈیٹ غلط دی ہے آپ کو، شاید آپ کے ہسپتال جانے کا وقت آ گیا ہے۔ میں خورشید سے کہتی ہوں جلدی سے گاڑی نکالے، بڑے صاحب کو بھی بتاتی ہوں، آپ تھوڑی سی ہمت کر کے اٹھنے کی کوشش کر۔ رجو نتالیہ کے 9 مہینے کے ہیوی ڈیل ڈول کو سہارا دیتی ہوئی اسے بیڈ سے اٹھانے کے بعد بڑی سی چادر نتالیہ کے گرد لپیٹنے لگی۔ رجو وعدہ کرو اگر مجھے کچھ ہو جاتا ہے تو میرا بچہ اس کے باپ۔ نتالیہ پورا جملہ بھی نہیں بول پائی تھی کہ تکالیف کی شدت سے اپنے ہونٹ آپس میں بھینچ گئی۔ ویسے ہی کمرے میں کمال چلا آیا، جاؤ جلدی سے خورشید سے کہو فوری گاڑی نکالے۔ کمال رجو سے بولتا ہوا نتالیہ کی حالت دیکھ کر اسے سہارا دیتا بیڈ سے اٹھانے لگا۔ میرے خیال میں اب وقت آ گیا ہے کہ حیدر کو تمام حالات کا علم ہو جائے۔ کمال نے نتالیہ سے بولنا چاہا مگر نتالیہ پھوٹ پھوٹ کر روتی ہوئی نفی میں سر ہلانے لگی۔ بیڈ روم سے آتی معائشہ کی سسکتی ہوئی آواز پر وہ خاصا شرمندہ سا ڈائننگ ہال میں بیٹھا تھا، جہاں کیک ٹیبل کی بجائے فرش پر الٹا پڑا تھا۔ گلدان کی کرچیاں، پھولوں کی پتیاں، یہاں تک کہ اس کے لیے خریدا ہوا گفٹ بھی فرش کی زینت بنا ہوا تھا۔ آج اس کی برتھ ڈے کا دن تھا، جو معائشہ نے سیلیبریٹ کرنے کے لیے خود اس کے لیے کیک بنایا تھا اور روم کو بھی اچھے سے ڈیکوریٹ کیا تھا، مگر بدلے میں معائشہ اسے جو مانگ رہی تھی وہ معائشہ کو دینا حیدر کے بس میں نہیں تھا۔ جو جگہ نتالیہ کی تھی وہ حیدر کیسے معائشہ کو دے دیتا؟ اسی بات پر غصے میں معائشہ نے سب چیزوں کو تہس نہس کر ڈالا تھا۔ اب وہ کمرے میں بیٹھی آنسو بہا رہی تھی اور ڈائننگ ہال میں حیدر خاموش بیٹھا تھا۔ معائشہ کے رونے کی آواز پر حیدر کا ضمیر مسلسل اسے کچوکے لگا رہا تھا، کیونکہ معائشہ بھی اس کی بیوی تھی جسے پچھلے 2 ماہ سے وہ نظر انداز کیے ہوئے تھا۔ وہ اب اس سے اپنا جائز حق طلب کرنا چاہ رہی تھی، جو غلط نہیں۔ بے شک معائشہ سے شادی اس نے 2 ماہ پہلے حسن، ذوالفقار اور خود معائشہ کے بے حد اسرار پر کی تھی، مگر اب وہ بطور بیوی اسے اپنی زندگی میں شامل کر چکا تھا۔ بیڈ روم سے معائشہ کے رونے کی آواز پر حیدر سرخ آنکھوں کے ساتھ بیڈ روم کے بند دروازے کو دیکھنے لگا۔ جو آج وہ کرنے جا رہا تھا اس سب کے لیے وہ خود دلی طور پر آمادہ نہیں تھا، مگر وہ معائشہ کو اس کے جائز حق سے کب تک دستبردار رکھ سکتا تھا؟ یہ مرحلہ جو آج اس پر آیا تھا کس قدر سخت اور مشکل تھا، یہ حیدر کا دل ہی جانتا تھا۔ اپنے دل کو سمجھانے کے بعد شکستہ قدم اٹھاتا ہوا وہ بیڈ روم میں جانے لگا جہاں معائشہ موجود تھی۔ کمرے کا دروازہ کھلتا دیکھ کر اور حیدر کو بیڈ روم میں آتا دیکھ کر وہ دوبارہ گھٹنوں میں سر دیے رونے لگی، کیونکہ وہ اچھی طرح جانتی تھی پچھلے 60 دنوں کی طرح آج رات بھی حیدر کو اجنبی ہو جانا تھا۔ مگر جب اس نے بیڈ روم میں حیدر کو اپنے قریب بیٹھتا ہوا محسوس کیا تو معائشہ اپنے گھٹنے سے سر اٹھا کر
لیمپ کی مدھم روشنی میں حیدر کا چہرہ دیکھنے لگی۔ میں نے تمہیں پہلے ہی کہا تھا، مجھ سے شادی کر کے تمہیں کچھ بھی حاصل نہیں ہونے والا معائشہ۔ میں دوسروں مردوں کی جیسا نہیں ہوں۔ دوسرے سارے مرد شاید مجھ سے بہتر اور بہت اچھے شوہر ثابت ہوتے ہوں گے۔ میرے ساتھ مسئلہ یہ ہے کہ میں اسے اپنے دل سے نہیں نکال پاتا۔ وہ اب میری زندگی میں کہیں بھی موجود نہیں ہے، مگر اس کے باوجود میں تمہیں یا کسی دوسری لڑکی کو اس کی جگہ نہیں دے سکتا۔ میں جانتا ہوں ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے معلوم ہے یہ تمہارے ساتھ سراسر زیادتی ہے کیونکہ تم میری بیوی ہو، مگر میں کیا کروں؟ میں ایسا مرد نہیں ہوں جو اتنی آسانی سے کسی بڑی تبدیلی کو قبول کر لوں۔ میں زندگی بھر ایک ہی لڑکی پر انحصار کرنے والا مرد ہوں، اور میرا دل جس لڑکی کا طلبگار ہے وہ میری زندگی میں موجود نہیں ہے۔ حیدر کی بات سن کر معائشہ کے رونے میں مزید روانی آ گئی۔ وہ بآواز رونے لگی، جس پر حیدر دل سے شرمندہ ہو گیا۔ حیدر، میں تم سے بے تحاشا محبت کرتی ہوں۔ تمہیں خدا کا واسطہ ہے مجھے یوں نظر انداز مت کرو۔ میں اس طرح نظر انداز ہو کر ساری زندگی نہیں گزار سکتی۔ معائشہ اپنے دونوں ہاتھ جوڑ کر حیدر کے سامنے روتی ہوئی بولی تو حیدر نے اپنے دل مضبوط کرتے ہوئے معائشہ کے دونوں ہاتھوں کو تھاما۔ وہ معائشہ کے آنسو صاف کر رہا تھا۔ تب معائشہ کے دل میں اطمینان ہوا۔ معائشہ خود ہی فاصلے سمیٹ کر حیدر کے مزید قریب آئی تو حیدر نے معائشہ کا چہرہ تھاما۔ حیدر کی نظریں معائشہ کے ہونٹوں پر پڑی، مگر اس وقت اندر سے اس کا دل تمام احساسات سے خالی تھا۔ معائشہ آنکھیں بند کیے حیدر کی قربت کی منتظر تھی، لیکن حیدر خالی ذہن کے ساتھ معائشہ کے ہونٹوں کو دیکھ رہا تھا۔ اسے وہ لمحات یاد آنے لگے جب پہلی بار اس نے نتالیہ کے ہونٹوں کو چھوا تھا۔ نتالیہ کو اپنی قربت کا اعزاز بخشتے وقت اس کے احساسات محبت سے چور اور اس کا دل اندر سے سرشار تھا۔ وہ معائشہ کے ہونٹوں سے نظریں چرا کر اپنے دل پر جبر کرتا ہوا معائشہ کو اپنے حصار میں لینے لگا، جس کے بعد اس نے لیمپ کی مدھم روشنی بھی بند کر دی۔ ان گزرے 9 ماہ میں آج پہلی رات ایسی تھی جب اس نے نتالیہ کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔